ألا منسك ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله مولانا العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين خلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک وقار فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مقام، سرور انبیاء، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز محترم سامعین ذی وقار، آج یکم ذی الحج ہے اور آنے والے اتوار کو عید قربان کا دن ہے. اسی مناسبت سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ جل وعلا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، کلمات میں اثر عطا فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، اللہ جل وعلا نے حضرت انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم اور بدن کے ساتھ ہے، جنہیں عبادات بدنیہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اور کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے مال کے ساتھ ہے، جنہیں عبادات مالیہ کہا جاتا ہے. ذی الحج کے مہینے کے اندر ایسی دو عبادتیں ہر مسلمان ادا کرتا ہے جن کا تعلق عبادات مالیہ سے ہے. ایک عبادت ہے حج کی اور ایک عبادت ہے قربانی کی صورت میں. 10 کو ہر مسلمان نے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے اس پر قربانی شرعاً واجب ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے، اس کے لیے اپنا مال، پیسہ، روپیہ خرچ کرتا ہے. قربانی کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے اسے قربان کہتے ہیں. اور عرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی جانور کو قربان کرنا جس کا شرعاً حکم ہے، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے. قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے.
ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر ہمیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ جناب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، ایک نے گیہوں قربان کیے اور ایک نے مینڈا قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہ فرمائی۔ اور آگے اللہ پاک نے ضابطہ دے دیا وَلَن يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ قربانی انہی کی قبول فرماتا ہے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تو متقی کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتے ہیں اور اس کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ قربانی ہر امت پر اپنے اپنے دور کے اندر یہ مقرر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا تصور ہر دور کے اندر علیحدہ علیحدہ رہا۔ کچھ لوگ جب قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جسے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگ اپنی قربان کرنے والی جو چیزیں ہوتی تھی وہ رات کے وقت ایک کھلے میدان کے اندر رکھ چھوڑتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تھے تو وہ چیز اس جگہ سے غائب ہوتی تھی۔ اب یا تو آسمان سے آگ کی صورت میں کچھ چیز آتی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی، یا وہ چیز زندہ آسمان پر اٹھا لی جاتی، اور جس کی اٹھا لی جاتی ہے جس کو آگ آ کے بھسم کرتی، لوگ سمجھتے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی چیزیں صبح کے ٹائم موجود ہوتی اسے یہ پتہ چل جاتا کہ میری قربانی شاید قبول نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگوں کا قربانی کا ایک تصور رہا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے کعبۃ اللہ کے اندر آ کے، اس کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں کے اندر گرا دیتے تھے، اور اس کا جو گوشت ہوتا تھا وہ اپنے بتوں کے سامنے رکھ چھوڑتے تھے، اور یہ ان کا تصور تھا کہ ہم قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر جو ملتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی قربانی کی کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس طرح کی قربانی کسی نے پیش کی، نہ آپ کے بعد کوئی اس طرح کی قربانی دے سکے گا۔ جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جل وعلا نے حضرت ابراہیم کو جناب اسماعیل کی صورت میں نیک سیرت، نیک تینت فرزند عطا فرمایا۔ بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی مدتوں اور بڑی حسرت کے بعد اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی۔ تو جب اتنی مدت اور حسرت کے بعد اولاد ملے تو انسان کا دل خود بخود اس اولاد کی طرف جو ہے لچکتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر اس اولاد کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہی جذبات جناب ابراہیم کے سینے کے اندر بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب باپ بیٹے کی اس محبت کو دیکھا تو حضرت ابراہیم کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا، امتحان لیا کہ میرا بندہ کہیں مجھ سے بڑھ کر اپنے بیٹے سے تو زیادہ محبت نہیں کرنے لگا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جناب ابراہیم کو کہ اپنے اس بیٹے کو میرے راستے کے اندر قربان کرو، اپنے اس بیٹے کو میرے راہ کے اندر قربان کرو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی اس آزمائش پر لبیک کہا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، بیٹے کو لٹا دیا میدان کے اندر جا کے، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹے کے حلق پر چھری چلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آنے والی اترنے والی آزمائش کے اندر بھی سرخرو ہوئے۔ جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو دمبا دے کر بھیجا۔ جبرائیل نے دمبا نیچے رکھا، وہ کٹ گیا اور جناب اسماعیل بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم ہم نے تجھے آزمائش کے اندر ڈالا اور تو اس آزمائش کے اندر کامیاب ٹھہرا، ہم نے اس کے بدلے میں ایک بڑی قربانی قبول کر لی۔ سو حضرت ابراہیم نے اس طرح کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ کوثر میں فصلی لربک وانحر کہ محبوب اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے وانحر قربانی پیش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل اضحیہ، یہ قربانی کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں قربانی کا جو حکم دیا گیا اس قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے یہ بات تمہارے لیے رکھ چھوڑی ہے بکل اشارت حسنۃ کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جو بھی قربانی کا جانور پیش کرو گے، اللہ قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ بھیڑ یا دمبا ذبح کرتا ہے کہ جس کی اون ہوتی ہے تو کیا اسے بھی یہ اجر و ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں بکل اشارت من الصفوف حسنۃ، فرمایا ہاں بھیڑ کی ہر اون کے بدلے، ہر کھال کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بشارت دے دی کہ تم جو قربانی کرتے ہو یہ قربانی تمہارے لیے کثیر اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ یہ مثال کے لیے تھا کہ جانور کے جسم پر اتنے زیادہ بال ہوتے ہیں کہ ان بالوں کا گنتی جو ہے وہ ناممکن ہوتی ہے، اس کو گنا نہیں چلا، ان بالوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی، اسے گنا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری گویا امت محمدیہ کو عطا فرما دی کہ تم اللہ کے راستے میں جو بھی جانور ذبح کرو گے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جس طرح جانور کے جسم پر اگنے والے بالوں کو نہیں گن سکتے، تمہارا رب تمہیں اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے پسند کیا کرتے تھے؟ حضور جب قربانی کرتے تو بہترین قربانی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی اور جس کا تذکرہ ملتا ہے خیر الاضحیۃ الکبش، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہترین جو قربانی کا جانور پیش کیا جائے، بہترین جانوروں میں سے سب سے بہتر جانور مینڈا ہے جو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جب تک حیات رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈے اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے، اور میں بھی حضور کے طریقے پر ہمیشہ 2 مینڈے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ مینڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو ہے وہ گائے اور اونٹ کی قربانی بھی اللہ کے راستے میں پیش کی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب قربانی کے لیے جانور خریدتے تو حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمون، کہ ہم جب قربانی کا وقت قریب آتا تو ہم اہل مدینہ اپنے گھر کے اندر قربانی کا جانور رکھتے اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتے، اس کو اچھا چارہ کھلاتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، اس کو خوب فربا کرتے، اور پھر قربانی والے دن اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے۔ اہل مدینہ کا بھی یہ طریقہ تھا، اور فرمایا کہ وکان المسلمون یسمون اضحیہ، اور سارے مسلمان جو ارد گرد رہتے تھے ان تمام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اپنے جانور کی خوب دیکھ بھال کرتے، موٹا تگڑا کرتے اور خود فربا کر کے اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جب قربانی کے لیے جانور خریدیں تو یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آخری دن جائیں گے اور منڈی سے جو ہے جا کے جانور خریدیں گے اور دوسرے دن آ کے اس کو ذبح کر دیں گے، بلکہ کچھ دن پہلے اس سے لینا چاہیے تاکہ وہ قربانی کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو، اس کی خدمت ہو، اس کی دیکھ بھال ہو، اس کے ساتھ ایک بندے کا انس ہو، اور پھر بندہ اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرے۔
جب جانور کے ساتھ آپ کے بچے مانوس ہو جائیں اور بچے اس کے ساتھ صبح شام مانوس ہیں، آپ اس سے مانوس ہو گئے ہیں، اب وہ آپ کو اچھا لگنے لگا ہے، اب دل نہیں کرتا کہ کسی کو دے دیں، اور وہ جانور آپ قربانی والے دن اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پسند پر اور اپنی خواہش پر اللہ کے حکم کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کی خاطر آپ جانور جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جانور کی دیکھ بھال کریں اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اب ایک اور چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا قربانی کرنے کا۔ حضرت محنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، فرمایا اے لوگوں، ہر گھر کے اندر رہنے والے لوگوں پر ہر سال قربانی جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے۔ جس بندے پر طاقت ہے، گھر کے اندر جتنے بھی فرد ہیں، ہر بندے پر قربانی ہر سال واجب ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی اور یہ غلط فہمی بھی ہماری دور ہو گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ قربانی فرض ہے۔ انہوں نے باریاں لگائی ہوتی ہیں کہ پچھلے دفعہ میں نے قربانی کی، پچھلے دفعہ ابے کی طرف سے تھی، اب اماں کی طرف سے ہو گئی ہے، اب اگلے سال جو ہے نا میں اپنی طرف سے دے دوں۔ تو اس طرح قربانی جو ہے وہ روٹین کے ساتھ ایک ایک بندے کی دے دیتے ہیں، تو یہ طریقہ قرآن و سنت کے قطعاً خلاف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا، جس کے حضور نے فرمایا کہ علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، فرمایا ہر گھر والے افراد پر جو بندہ بھی اس میں سے صاحب نصاب ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، گھر کے اندر 4 بھائی رہتے ہیں، چاروں اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنا روزگار ہے، اپنا کماتے ہیں، اور چاروں کے پاس وسعت ہے، تو چاروں پر اپنی اپنی قربانی دینا لازم ہے۔ کسی ایک کی طرف سے ایک بندہ دے دے، اگلے سال دوسرا دے دے، یہ تصور بالکل غلط ہے، اس کی جو ہے وہ شریعت کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی اصول جو ہے ہمیں شرع کے اندر نہیں ملتا جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ لہذا گھر کے اندر رہنے والے ماں باپ علیحدہ اگر صاحب نصاب ہے، ان کے پاس علیحدہ طاقت ہے، اپنی زمینیں ہے، اپنا کھانا پینا ہے، اپنی گنجائش ہے، ان کے پاس اپنا جانور خریدیں۔ باقی بیٹے ہیں، اپنا ان کا روزگار ہے، تو وہ اپنا جو ہے وہ ایک حصہ ڈال لیں، بے شک یا بکرا وغیرہ خرید لیں، یا ایک قربانی کے اندر اپنا حصہ ڈال لیں۔ تو گھر کے اندر اگر 7 فرد ہیں مثلا، تو وہ 7 اپنا جانور لے آئیں اور اپنے گھر والے سارے کے سارے اس کے اندر حصہ شامل کر لیں، تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد کر لے تو باقی ساری کی طرف سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ اب صاحب نصاب پر قربانی ہے، تو نصاب کیا ہے؟ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں انسان کے پاس اپنی حاجت اصلیہ، اپنی ذاتی ضرورت کے علاوہ اتنا پیسہ روپیہ ہو کہ اس پیسے روپیے کی وجہ سے اس بندے پر صدقہ فطر واجب تھا۔ پیسہ روپیہ اتنا ہو کہ اس کی وجہ سے اس بندے پر صدقہ فطر واجب تھا، جس کو آپ فطرانہ کہتے ہیں۔ جس بندے پر صدقہ فطر واجب ہو اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یوں سمجھ لیں کہ اس دور کے اندر بھی جس بندے کے پاس 90,000 80,000 روپے کی گنجائش ہے قربانی کے دنوں کے اندر، بے شک قربانی سے ایک دن پہلے اسے کہیں مزدوری کرتا تھا، وہاں سے دیہڑی مل گئی، پیمنٹ مل گئی، اس کے پاس 80-90,000 روپیہ آ گیا، یا اتنے پیسے آ گئے، اپنی گھر کی ضرورت کے علاوہ اتنے پیسے آ گئے کہ اس سے وہ جانور خرید سکتا ہے، تو یہ بندہ صاحب استطاعت ہے، اس بندے کے لیے لازم ہے قربانی کا جانور خریدے اور قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرے۔ اگر بندے کے پاس گنجائش ہے، طاقت ہے، اور استطاعت اور طاقت کے باوجود بھی بندہ اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا، تو یاد رکھیں یہ بندہ گناہ گار بھی ہوگا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحى فلا یقربن مصلانا، فرمایا جس بندے کے پاس طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اندر آ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ گویا حضور منع کر رہے ہیں کہ ایسے بندے کو عید نماز پڑھنے کا بھی ہمارے ساتھ حق نہیں ہے جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اب بڑا آسان سا شریعت نے ایک حل دے دیا، اپنی ضرورت دیکھیں، آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ پیسے بچ رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے آپ قربانی پیش کریں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ضرورت کے چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہمارے ہاں ہم اپنی آسائشوں کو پورا کرنے میں لگ گئے ہیں۔ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں اور ضرورت کے بعد شرعی حکم پورا کریں۔
اگر ہمارے پیسے ہماری انکم کے اندر ہماری ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی تو شریعت کہتی ہے آپ پر اب حکم شرعی واجب نہیں ہے، اب آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا اپنا کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ 20-30 ہزار روپے کا جانور خریدیں، اس لیے کہ آپ کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ تو ضرورت کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو پہلے دیکھیں اور شرعی حکم کو بعد میں دیکھیں، جو مالی شرعی حکم ہے۔ زکوٰۃ اسی طرح ہے، باقی صدقہ ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کریں، اس کے بعد اگر ہمارے پاس گنجائش تو ہے تو ہم اس کو پورا کریں، شرعی حکم کو پورا کریں۔ لیکن اگر ہم ضرورت سے آگے بڑھ جائیں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی اس آمدن کے اندر اپنی عیاشیوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور عیاشیوں کو پورا کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم جانور کہاں سے خریدیں، ہم 10-15 ہزار 12 ہزار روپے کا حصہ کہاں سے ڈالیں؟ کیوں؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آئی جب عیاشی کے اندر پیسہ لٹایا، اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی جب